نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دینی مدارس کا خالص اور آزاد ہونا ضروری ہے۔ اگر مدارس دینیہ کو وزارت تعلیم کے تحت لایا جائے یا اس میں حکومت کی مداخلت کو جگہ دی جائے تو یہ مدارس دینیہ کی خود مختاری و حریت پر اسی قسم کا حملہ ہوگا جس کے تحت مشرق وسطی وغیرہ کے خود مختار مدارس کو کنٹرول کر کے ختم کر دیا گیا۔ شام، مصر، سعودی عرب، عراق وغیرہ کی حالات ہمارے سامنے ہیں۔ حکمران طبقہ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر اس قسم کا فیصلہ کر رہا ہے کہ مدارس دینیہ کی اس کی اصل روح سے محروم کیا جائے اور اس کو اصلی روح کو نکالا جائے، اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ مدارس چونکہ تعلیمی ادارے ہیں لہٰذا وہ وزارت تعلیم کے تحت ہونے چاہیے۔ یہ ایک سازشی خطرناک پروپیگنڈا ہے، اور دوسرا پروپیگنڈا جدیدیت کا ہے کہ مدارس میں ڈاکٹر، انجینئر، میجر، کپتان وغیرہ ہونے چاہیے۔ یہ بھی دینی مدارس کے خلاف سخت خطرناک سازش ہے۔ اس کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے دینی نہیں رہیں گے، بلکہ اس میں تیار ہونے والے خالص دینی علوم سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے دینی علوم کو دین کے لیے حاصل کرنے کے بجائے طلبہ ان کو دنیا کے عہدوں کے حصول کے لیے حاصل کریں گے، اور بالآخر دینی ادارے اسکول اور کالجوں میں بدل جائیں گے، جو کہ دشمنان اسلام، یہود و ہنود وغیرہ چاہتے ہیں۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب بھی مدارس اور دینی ادارے ریاستوں یا حکومتوں کے ماتحت ہوئے تو حکومتوں اور ریاستوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ حکومت اور ریاستوں کے مفادات وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ حتی الامکان مدارس دینیہ کی آزادی اور خود مختاری کو قائم اور برقرار رکھا جائے۔ لہٰذا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابر اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ دراصل مدارس دینیہ کی آزادی اور مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس موضوع پر شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہترین وضاحتی بیان مجلس عاملہ کے سامنے کیا ہے، اور وہ آ چکا ہے۔ میری تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس کو سن لیں، اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین کا ہمیشہ دست و بازو بنے رہیں۔ السلام علیکم، مختار الدین۔